بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز تدریب الرابع سے کریں گے۔ تدریب الرابع کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 4 جملے بنانے ہیں جس کے اندر عندما کا استعمال کرنا ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے، عندما اعود الی البیت استریح قلیلا، جب میں گھر کی طرف لوٹتا ہوں تو تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ اس پر میں نے 4 مثالیں لکھی ہیں آپ کے لیے۔ عندما یمطر لا اذهب الی الحدیقۃ، جب بارش ہوتی ہے تو میں باغ میں نہیں جاتا۔ عندما كنت صغیرا كنت احب قراءة القصص، جب میں چھوٹا تھا تو قصوں کو پڑھنا پسند کرتا تھا۔ عندما تشرق الشمس اشعر بالنشاط والحیویت، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت میں حشاش بشاش فیل کرتا ہوں۔ عندما یأتی شہر رمضان نصوم من الفجر حتی المغرب، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم فجر سے مغرب تک روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بھی 4 جملے بنانے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم نے لکی کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امہلنی لکی استعد، جئتک لکی اتعلم منک۔ اب یہاں پر 4 مثالیں بنانی ہیں۔ ساجلس ہنا لکی انتظرک، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں یا بیٹھوں گا تاکہ تمہارا انتظار کروں۔ ساتحدث معهم لکی اوضح الخطوة القادمة، میں ان کے ساتھ گفتگو کروں گا، ڈسکس کروں گا تاکہ ان کو آنے والی پلاننگ کے متعلق واضح کروں۔ ساعود للمتجر لکی اشتری المزید، میں واپس دکان پر جا رہا ہوں، مارکیٹ جا رہا ہوں تاکہ میں مزید کچھ خریداری کر سکوں۔ ساقرأ هذا الكتاب لکی اتعلم المزید عن الفلسفة، میں یہ کتاب پڑھتا ہوں تاکہ میں مزید فلسفے کے متعلق پڑھ سکوں، جان سکوں، سیکھ سکوں۔ اس کے بعد آگے بھی 4 جملے بنانے ہیں۔ اس کے اندر بعد ان کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر غسلت یدی بعد ان تناولت الطعام، میں نے اپنے ہاتھ دھوئے بعد اس کے کہ جب میں نے کھانا کھا لیا، یعنی کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ کو دھویا۔ قمت بتمارین الریاضۃ بعد ان انہیت من العمل، میں کام ختم کرنے کے بعد ورزش کرنے کے لیے کھڑا ہوا یا ورزش کرنے لگا۔ قمت کا معنی اس معنی میں کھڑے ہونا کا معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر قمت کسی اور معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی میں تدریب کرنا شروع کر دیا، میں نے ورزش کرنا شروع کر دی۔ ذهبت الى المتجر بعد ان قرأت قائمة التسوق، مارکیٹ کا جو جدول ہے، اس کی جو لسٹ ہے، وہ پڑھنے کے بعد میں مارکیٹ کی طرف گیا۔ قائمة التسوق یعنی خریداری کی جو لسٹ ہے، خریداری کی لسٹ پڑھنے کے بعد میں مارکیٹ گیا۔ انا اشعر بالسعادة بعد ان تحققت من اہدافی الشخصیہ، میں اچھا فیل کرتا ہوں، خوشی فیل کرتا ہوں کہ جب میرے ذاتی اہداف جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، ثابت ہو جاتے ہیں، یعنی جو پلاننگ میں نے کی تھی وہ پلاننگ مکمل ہو جاتی ہے تو میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ سافرت الى الساحل بعد ان قضیت وقتا طویلا فی المدینہ، میں ساحل کی طرف گیا، ساحل سمندر جیسے ہوتا ہے تو میں ساحل کی طرف سفر کیا میں نے۔ بعد ان قضیت وقتا طویلا فی المدینہ، شہر میں بہت سارا وقت گزارنے کے بعد، یعنی شہر میں نے بہت سارا وقت گزارا، اس کے بعد میں ساحل کی طرف میں نے سفر کیا۔ اس کے بعد تدریب الخامس ہے۔ تدریب الخامس کے اندر بھی ہم نے اس طرح کے کچھ جملے بنانے ہیں جس کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ جیسے تخصص الطالب فی الحدیث، طالب علم نے حدیث میں تخصص کیا۔
فشل الولد فی اقناع الوالدتی، والدہ کو قائل کرنے میں بچہ ناکام ہو گیا۔ اب ان دو مثالوں کے متعلق ہم نے چند ایک مزید مثالیں بنانی ہیں۔ 8 مثالیں میں نے آپ کے لیے بنائی ہیں۔ تخصص الشاب فی الطب، نوجوان نے میڈیکل میں تخصص کیا۔ تخصصت الفتاة فی علوم البیئۃ، گھریلو معاملات، معاشرتی معاملات، جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں، علوم البیئہ، معاشرے کے، بیئہ کہتے ہیں معاشرے کو، ماحول کو، ماحول کے علوم، یعنی شاید میرے خیال سے یہاں پر معاشرتی علوم مراد ہے۔ معاشرتی علوم جو ہے وہ نوجوان بچی نے اس میں تخصص کیا۔ تخصص الشاب فی الہندسۃ المیکانیکیہ، یعنی میکینیکل فیلڈ کے اندر، میکینیکل انجینئرنگ کے اندر لڑکے نے تخصص کیا۔ تخصص الطالب فی علوم الحساب، طالب علم نے میتھ کے اندر، علوم حساب کے اندر تخصص کیا۔ فشل الولد فی اقناع الوالدتی، آگے ہے فشل الشاب فی الامتحانات النہائیہ، نوجوان فائنل امتحانات میں ناکام ہوا، سالانہ امتحان میں ناکام ہوا۔ فشلت الفتاة فی الحصول علی الوظیفۃ المرغوبہ، نوجوان لڑکی جو ہے وہ اپنے پسندیدہ نوکری حاصل کرنے میں ناکام رہی، ناکام ہو گئی۔ فشل الطالب فی اتمام مشروعہ البحثی، طالب علم جو ہے وہ اپنے مشروع کہتے ہیں کمپنی کو، یعنی اپنی کمپنی کو مکمل کرنے میں ناکام رہا۔ فشل الشاب فی اقناع الجمہور بفکرتہ الجدیدہ، نوجوان جو ہے وہ جمہور کو قائل کرنے میں، یعنی لوگوں کو، عوام کو قائل کرنے میں ناکام ہوا اپنی نئی سوچ کے متعلق، یعنی اپنی نئی سوچ کے متعلق آگاہی دی لوگوں کو اور لوگ اس کی بات سے قائل نہیں ہوئے، تو یہ اس معاملے میں ناکام ہوا۔ آگے ہے لعلک نسیت ان تذاکر الدروس، لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے اسباق کی دہرائی کرنی تھی۔ لعلک نسیت ان انا مشغول اليوم، لگتا ہے آپ، اب یہ لگتا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں، اس کا معنی شاید لعل کا معنی ہوتا ہے، تو لگتا ہے شاید یہ سیم معنی ہی ہے۔ لعلک نسیت ان انا مشغول اليوم، لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ میں مشغول ہوں آج۔ لعلک نسیت ان لدی اجتماع ہام غدا، شاید آپ بھول گئے ہیں کہ میرا اجتماع ہے اور بڑا اہم اجتماع ہے کل۔ لعلک نسیت ان علینا التحدث عن هذا الموضوع، لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں کہ ہمیں اس موضوع پر بات کرنی چاہیے لازمی طور پر۔ انتقل الطالب من الثانویۃ الی الجامعہ، طالب علم ثانویہ سے جامعہ کی طرف منتقل ہوا۔ انتقلت العائلۃ من المدینۃ القدیمۃ الی الحی الجدید، خاندان پرانے شہر سے نئی گلی کی طرف منتقل ہوا، یا الی مدینۃ الجدید بھی، جدیدتن بھی کہہ سکتے ہیں، پرانے شہر سے نئے شہر کی طرف وہ منتقل ہوا۔ انتقلت المدرسۃ من الفصل الی المکتب، مدرسہ یہاں دراسہ مراد ہے کہ یا طلبہ مراد ہے کہ طلبہ جو ہے وہ منتقل ہوئے کلاس سے آفس کی طرف۔ انتقلت الشرکۃ من المبنى القدیم الی المقر، شریکہ جو ہے یعنی کمپنی جو ہے وہ ایک پرانی بلڈنگ سے نکل کر ایک مستقل جگہ پر منتقل ہوئی۔ المقر الجدید یعنی ایک نئی مستقل جگہ پر وہ کمپنی شفٹ ہوئی ہے۔ نیچے دو مثالیں رہ گئی تھی۔ لعلک نسیت ان علینا البحث عن حل سریع، یہاں اعراب غلط ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ ہمیں
ایسے حل کے بارے میں سوچنا ہے کہ ایسے جلدی حل کے بارے میں سوچنا ہے، یعنی کسی حل کے بارے میں سوچنا ہے لیکن وہ حل بھی ہم نے جلدی نکالنا ہے، تو جلدی سے کسی حل کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے، ہم نے حل تلاش کرنا ہے۔ انتقلت العائلۃ من الریف الی المدینہ، خاندان جو ہے، فیملی، گاؤں سے اطراف سے، یعنی شہر کے اطراف جو ہوتے ہیں اس کو ریف کہتے ہیں، اس سے مدینہ یعنی شہر کی طرف منتقل ہوا۔ آگے ہے طلب الاب من ابنہ ان یذاکر درسہ، والد صاحب نے طلب کیا اپنے بچے سے کہ وہ اپنے اسباق کو دہرائے۔ طلب الضیف من المضیفۃ ان تقدم له کوبا من الشائی، مہمان نے میزبان عورت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ اس کے لیے ایک کپ چائے پیش کرے۔ طلب العمیل من البائع ان یظہر له مجموعۃ متنوعۃ من الملابس، گاہک نے بیچنے والے یعنی دکاندار سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک مختلف قسم کے مجموعے کو ظاہر کرے کپڑوں سے، یعنی ان کو مختلف قسم کے کپڑے دکھائے۔ طلبت الطالبۃ من المعلمۃ ان تشرح لها المفہوم بالتفصیل، طالبہ نے معلمہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے لیے بالتفصیل اس کی وضاحت کرے، مفہوم سمجھائے، شرح بیان کرے اس کی۔ طلب الراکب من السائق ان یوقف السیارۃ علی الفور، پیسنجر نے ڈرائیور سے مطالبہ کیا کہ وہ فوراً سے پہلے یعنی فوراً کار کو روکے، گاڑی کو روکے۔ هل تسمح لی ان اتغیب عن الدرس اليوم، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ آج کے سبق سے میں غیر حاضر ہو جاؤں؟ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ آج میں جامعہ نہ آؤں، کلاس میں حاضر نہ ہوں، کیا مجھے آپ رخصت دیں گے؟ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ هل تسمح لی، یہ جو جملہ ہے یہ اگر ہم کہیں بھی استعمال کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ اجازت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں هل تسمح لی ان اشرب الماء، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں پانی پیوں؟ تو یہ اپنے طلبہ اور طالبات کو بھی جملے یاد کروائیں، ان کو مثالیں دے دے کے سمجھائیں تاکہ وہ جب بھی آپ سے اجازت مانگیں تو ان کو عربی آنی چاہیے۔ جیسے انگلش کے اندر جیسے نا مے آئے، اب مے آئے کی جگہ پر یہ هل تسمح لی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ هل تسمح لی ان اشرب الماء، هل تسمح لی ان اخرج من الصف، هل تسمح لی ان اذهب الى المرحاض، هل تسمح لی ان اذهب الى المدیر، هل تسمح لی ان اتناول الطعام، هل تسمح لی ان اشرب الشاي۔ تو یہ مختلف جو ہے هل تسمح لی کے ساتھ آپ اجازت لیتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کی۔ دوسرا جملہ یہاں ہے هل تسمح لی ان استعیر مظلتک، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کا چھاتا جو ہے، چھتری جو ہے وہ عاریۃً لے لوں۔ هل تسمح لی ان التقط صورۃ لهذا المنظر الرائع، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس بہترین اور خوبصورت منظر کی تصویر کشی کروں، تصویر نکالوں۔ هل تسمح لی ان استخدم هاتفک النقال لاجراء المکالمۃ، کیا آپ مجھے اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا یہ جو منتقل ہونے والا ٹیلی فون ہے، جس کو ہم یوں کہیں کہ موبائل، بات کرنے کے لیے موبائل استعمال کر سکتا ہوں آپ کا۔ هل تسمح لی ان اشتری هذا العنصر بسعر اقل، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ میں خرید لوں بہت ہی کم ریٹ میں۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہیں تک ہے، انشاءاللہ عز و جل مزید ہم اپنے لیکچر کے اندر مزید کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔